بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت کرم کرنے والا ہے۔ ہمارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سردار اولیاء ہیں۔ آپ کی بزرگی شہرت پورے بغداد میں تھی۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں تشریف لائی اور عرض کرنے لگی، یا رحمت اللہ علیہ، میرے اس لڑکے کا دل آپ کی طرف بہت مائل ہے، آپ کو یہ بہت چاہتا ہے، آپ سے بہت محبت اور عقیدت رکھتا ہے کہ حضور اس کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے تاکہ یہ ایک اچھا مقام حاصل کر سکے، آپ کی خدمت کر سکے، ایک بہت ہی بڑے مقام پر پہنچ جائے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی خدمت میں رہے اور آپ اسے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور اسے مجاہدے اور ریاضت کی تعلیم دینا شروع کر دیا۔ ریاضت میں بندے کو اپنے نفس پر قابو کرنا ہوتا ہے اور اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مطابق اس لڑکے کو جو کے سوکھے ہوئے ٹکڑے دیے گئے اور اس پر اسے گزارا کرنا تھا۔ سوکھے ٹکڑے ہوئے کھانے کی وجہ سے وہ کمزور پڑ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بڑھیا اپنے بچوں کو دیکھنے کی غرض سے وہاں پر آئی تو دیکھا اس کا بیٹا جو کہ خوش روٹی بنا سالن کے کھا رہا ہے اور بہت ہی کمزور ہو گیا ہے، اور وہ بڑھیا بہت حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ میرے بچوں کیا ہو گیا ہے۔ تو وہ شکایت کرنے کی غرض سے سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا سرکار غوث اعظم پکی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں اور اس کی ہڈیوں کو ایک برتن میں جمع کرتے جا رہے ہیں۔ اس بڑھیا نے بڑے شکوے بھرے انداز میں عرض کیا کہ حضور آپ نے میرے بچے پر کوئی مہربانی نہیں فرمائی۔ تو حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کیسے؟ تو وہ بڑھیا بولی، واہ حضور واہ، آپ مرغی کا گوشت کھائے اور میرا بیٹا بغیر سالن کے سوکھی ہوئی جو کی روٹی کھائے، یہ کہاں کی شفقت اور مہربانی ہے، اور آپ نے یہ بہت ناانصافی کی ہے۔ میرے بیٹے کو سوکھی ہوئی روٹی کھلا رہے ہیں اور آپ یہاں پر مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس بڑھیا کی بات سن کر آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ مبارک ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، اے مرغی، اس اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا جو ان گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے فرماتے ہی وہ مرغی ہڈیوں سے گوشت بن کر زندہ کھڑی ہو گئی۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، جب تیرا بیٹا بھی اس مرتبے پر پہنچ جائے گا، جو چاہے گا وہ کھائے گا، جو چاہے گا وہ کرے گا، لیکن پہلے اسے مجاہدے، اسے ریاضت تو کرنے دے۔ تو ہی تو کہتی تھی کہ اسے ایک اعلیٰ مقام تک پہنچانا ہے، اور اعلیٰ مقام پہ بنا مجاہدے اور بنا ریاضت کے کیسے پہنچ جائے گا؟ جب یہ بھی مجاہدے اور ریاضت میں مکمل ہو جائے گا، جو چاہے گا وہ کھائے گا اور جو چاہے گا وہ کرے گا۔ یہ بات سن کر وہ بڑھیا بہت شرمندہ ہوئی اور سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگنے لگی اور واپس اپنے گھر پر روانہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔